نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 17 ذی الحج ہے اور کل 18 ذی الحج کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس دن پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور ان کی یاد مناتے ہیں، ان کی سیرت کو دہراتے ہیں۔ مگر اسی دن اہل تشیع عید غدیر کا وہ جشن مناتے ہیں، جشن عید غدیر مناتے ہیں، اور مجھے حیرت ہے کہ کچھ سنی علماء بھی ان کی نقل کرنے لگے ہیں، شیعوں کا طریقہ اپنانے لگے ہیں، اور ان کی عید غدیر کا کیا مطلب ہے؟ ان کا عید غدیر کا منانا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب حجۃ الوداع سے واپس آئے تو رستے میں ایک مقام آیا جس کا نام تھا غدیر خم۔ غدیر کا مطلب ہوتا ہے تالاب یا کنواں، یعنی پانی کا ایک مقام، اور خم جگہ کا نام تھا۔ تو غدیر خم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور وہاں آپ نے نماز فجر پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے یوں بلند کیا اور کہا کہ کیا میں مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ الستُ بأولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بالکل، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ تو فرمایا کہ پھر سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کے لیے علی بھی محبوب ہے، اور آگے فرمایا کہ اے اللہ جو علی کو محبوب رکھے تو اس سے محبوب رکھ، جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض فرما، اور جو اس کو دشمن رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے ایسے یہ ارشاد فرمایا تھا، اور اہل سنت کی کتابوں کے مطابق جیسے کہ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہوا ہے پوری تفصیل کے ساتھ کہ اصل میں حج سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مولا علی المرتضیٰ کو یمن بھیجا تھا، اور وہاں مال غنیمت میں کچھ خوبصورت کپڑے آئے، کچھ لوگوں نے وہ تقسیم سے پہلے اٹھا لیے، تو حضرت علی ناراض ہوئے اور ان سے وہ کپڑے واپس لے لیے، حالانکہ انہوں نے پہن لیے تھے، اتروا لیے ان سے، اور فرمایا کہ یہ سارا مال ہم حضور علیہ السلام کے پاس جا کر پیش کریں گے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں گے تقسیم فرمائیں گے۔ ان کے دل میں ایک ناراضگی تھی کہ ہم نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ہم سے حضرت علی نے اتروا لیے۔ ان کے دل میں ایک ملال تھا جناب مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں، اور وہ ان کا ملال بجا نہیں تھا، بے جا تھا، کیونکہ انہوں نے تقسیم سے پہلے کیوں وہ کپڑے اٹھا لیے تھے۔ حضرت علی نے ان کے کپڑے ان سے اتروائے تو آپ نے بالکل بجا فرمایا، حق کیا آپ نے، لیکن ان کے دل میں ملال تھا صحابہ کرام کے، تو رنجش ہو جاتی ہے بسا اوقات، دوستوں میں، بھائیوں میں، عزیزوں میں ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ملال دور کرنے کے لیے آپ کو حج کے دوران میں موقع ایسا میسر نہ آیا سرکار کو، کیونکہ حج کے ارکان کی بجا آوری میں اتنی مشغولیت رہی کہ آپ کہیں کسی جگہ پہ اس طرح سے یہ اعلان نہ فرما سکے۔ تو جب واپس آئے تو رستے میں ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ فرمایا غدیر خم کے موقع پر، اور وہاں آپ نے پھر فرمایا کہ جس کا میں محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے۔ یعنی یہ سارا خلاصہ ہے
اس مسئلے کا، اس واقعہ کا، لیکن شیعہ لوگوں نے اس کو اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہے اور کہاں سے کہاں لے گئے ہیں کہ ایک تو مولا کا مطلب انہوں نے حاکم لیا کہ جس کا میں حاکم ہوں، علی اس کا حاکم ہے، اور پھر یہی نہیں، عجیب و غریب رنگ دیا ہے شیعہ لوگوں نے. اور جو لوگ عید غدیر کی نکالی کرنے لگے ہیں ہمارے سنی علماء، وہ ذرا سوچیں کہ شیعہ اس کو کیا سمجھتے ہیں، یعنی جس چیز کی تم نقل کرنے لگے ہو وہ ہے کیا. شیعہ سمجھتے، میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے الاحتجاج للعلامہ الطبرسی، یعنی احتجاج طبرسی اس کو آسان لفظوں میں کہا جاتا ہے. احتجاج طبرسی، اس کی پہلی جلد صفحہ 57 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان میں وحی اتاری حضور علیہ السلام پر، اور جبریل نے آ کر، حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت علی کی امامت کا یہیں اعلان کر دو کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے، یہ نائب ہے، یہ امام ہے، جو شیعوں کا عقیدہ امامت ہے اس کے مطابق، اور وہ امامت کو نبوت و رسالت سے بھی اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں، تو اعلان کر دو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے اپنے ساتھیوں سے، یعنی ان کا اشارہ ہوتا ہے شیعوں کا حضرت ابوبکر کی طرف، حضرت عمر کی طرف، عثمان کی طرف، کہ آپ ان سے ڈر رہے تھے کہ اگر میں نے یہ اعلان کیا تو یہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، یہ لوگ میرے ساتھ پھر میرے ساتھ یہ کوئی لڑائی کریں گے. خاشیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قوم ہی، حضور اپنی قوم سے ڈر رہے تھے. وہ اہل النفاق و شقاق ان یتفرقوا، کہ یہ منافق لوگ بکھر جائیں گے. وہ یرجو الی الجاہلیت، اور جاہلیت کی طرف لوٹ جائیں گے. لما عرف من عداوتہم، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں عداوت ہے. ولما ینطوی علیہ انفسہم لعلی، اور ان کے دلوں میں حضرت علی کے لیے جو چھپا ہوا ہے من العداوت والبغضاء، عداوت اور بغض. وسأل جبریل ان یسأل ربہ العصمۃ من الناس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جبریل، اللہ تعالیٰ سے میری پروٹیکشن کے لیے کوئی بندوبست کر کے آؤ کہ یہ لوگ جو ہیں ان سے میں بچا رہوں، کہ یہ لوگ کوئی میرے خلاف سازش کریں گے. یعنی صحابہ کو یہ تانا دیا جا رہا ہے، یہ شیعہ لوگ صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کی شان کو اس طرح یہاں رگید رہے ہیں کہ حضور ان سے ڈر رہے تھے کہ اگر میں نے ولایت علی کا، امامت علی کا اعلان کیا تو یہ لوگ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے، تو میری حفاظت کا کوئی بندوبست کرو. حضور نے جبریل سے کہا تو وانتظر ان یأتیہ جبریل بالعصمۃ من الناس من اللہ عز وجل، آپ انتظار کرنے لگے کہ حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری حفاظت کا کوئی بندوبست کر کے آتے ہیں. فأخر ذلك الى ان بلغ مسجد الخیف، تو حضور نے پھر میدان عرفات میں یہ اعلان نہ کیا اللہ کے حکم کے باوجود، حتیٰ کہ آپ اگلے دن مینا آ پہنچے، مسجد خیف میں آ گئے، جی مینا آ گئے. فأتاہ جبریل علیہ السلام فی مسجد الخیفی، پھر جبریل آئے مسجد خیف میں. فامرہ بان یعہد عہدہ ویقیم علیا علما للناس، پھر حکم دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ حضرت علی کو امام بنا دو، امامت کا اعلان کر دو ان کے لیے. ولم یأتہ بالعصمۃ، لیکن حفاظت کے لیے کوئی خبر نہ لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بچائے گا، یعنی صحابہ سے معاذ اللہ. تو کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اعلان نہ کیا. حتیٰ بالغ قراء الغمیم، حتیٰ کہ قراء الغمیم پر حضور واپس آ گئے، حج کر کے واپس آ گئے. بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں. فتاہ پھر جبریل آئے، امرہ بالذی اتاہ، اور پھر وہی حکم لائے اور جو حکم پہلے لائے تھے. ولم یأتہ بالعصمۃ، اب بھی حفاظت کا ساتھ میں کوئی وعدہ نہ لائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. تو پھر حضور نے کہا یا جبریل انی اخشا قومی ان یکذبونی، مجھے ڈر ہے اپنی قوم سے کہ مجھے جھٹلا دیں گے. ولا یقبلوا قولی فی علی، اور علی کے بارے میں میری بات کو نہیں مانیں گے.
فراحلہ تو پھر آپ وہاں سے پھر چل پڑے، فلما بالغ غدیر خم، حتیٰ کہ وہاں سے پھر نکل کے آپ غدیر خم پہ آئے، قبل الجحفۃ، جو جحفہ سے پہلے آتی ہے، بثلاثۃ امیال، اتاہ جبریل، پھر جبریل آئے، علی خمس ساعات مضت من النہار، کہ دن کے 5 گھنٹے گزر چکے تھے، یعنی صبح 7-8 بجے کا ٹائم تھا، بالزجری والانتحار، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کی، معاذ اللہ تعالیٰ نے پھر حضور کو ڈانٹا، اور پھر والعصمت من الناس، اور پھر ساتھ میں لوگوں سے حفاظت کا وعدہ بھی کیا، فقال یا محمد، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد، ان اللہ عز وجل یقرؤک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، ویقول لک، اور کہتا ہے، فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول پہنچا دے جو تجھے تیرے رب کی طرف سے دیا جا رہا ہے، فی علی، حضرت علی کے بارے میں، یہ آیت میں لفظ بڑھایا شیعوں نے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ نے یہ ڈانٹا، یعنی جو نا کہہ رہے ہیں ڈانٹا، وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اعلان کرو امامت و خلافت علی کا، عرفات کے میں کہا نہیں کیا، مینا میں کہا نہیں کیا، مکے میں آ کر کہا نہیں کیا، حتیٰ کہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا پھر نہیں کیا، بار بار جبریل آ رہے ہیں اور یہ حکم لا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے ڈر رہے ہیں، یعنی معاذ اللہ ابو بکر و عمر و عثمان سے ڈر رہے ہیں بقول شیعہ، کہ یہ بگڑ جائیں گے، میرے خلاف کوئی مسئلہ کھڑا کر دیں گے، یہ عید غدیر ہے شیعوں کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کے کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے علی کو امام نہ یہاں کھڑا کیا، فما بلغت رسالت، تو نے اپنی رسالت کا حق نہیں ادا کیا، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تجھے بچائے گا۔ یعنی اندازہ کرو کتنی بڑی گستاخی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ ذرا غور کرو، وہ نبی، وہ اللہ کا رسول جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کبھی بدر میں اترتا ہے، کبھی احد میں اترتا ہے، کبھی خندق میں اترتا ہے، جس نے ساری زندگی لڑائیاں لڑی، جس نے 10 سال مسلسل جہد کی اور جہاد مسلسل کیا، اور ہر میدان میں فاتح و غالب بن کر لوٹا، وہ آج اپنے ساتھیوں سے ڈر رہا ہے، جو بڑی بڑی طاغوتی قوتوں سے نہ ڈرا۔ جب خندق میں پورے عرب کے تمام قبائل اکٹھے ہو کر آ گئے، اس وقت اللہ کا رسول نہ ڈرا، وہ رسول جو کہتا ہے کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں لا کر چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں لا کر سورج رکھ دو، اور پھر مجھے کہو کہ میں بتوں کی برائی نہ بیان کروں، تو میں بتوں کی برائی مسلسل کرتا ہی رہوں گا، جس کو طائف میں پتھر مار مار کے لہو لہان کیا گیا، لیکن وہ خدا کی توحید کا نعرہ لگانے سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹا، اس رسول کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں سے ڈر رہا ہے، اعلان نہیں کر رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ڈانٹ کے کہتا ہے اعلان کر، تو پھر اعلان کرتا ہے۔ یہ عید غدیر ہے شیعوں کی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ پھر آپ نے کچاوے اکٹھے کیے بقول شیعہ کے، یہ سارا جو مواد ہے یہ شیعہ کتاب میں، کہ کچاوے اکٹھے کیے، کچاوے پہ کچاوا رکھ کے اونچے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لے کر ان کچاووں کے اوپر چڑھے، اور پھر کہا کہ سنو، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر آگے یہ احتجاج طبرسی ساری بھری ہوئی سارے صفحے، کہ کیا ہے کہ آپ نے حضرت علی ہی کی امامت کا اعلان نہیں کیا، 12 اماموں کی کے نام لے کر ہر امام کی امامت کا اعلان کیا، ہر امام کی امامت کا اعلان کیا۔ دیکھو یا معاشر الناس، حضور فرما رہے ہیں 66 پر پیج پر، اتقوا اللہ وبایعوا علی، اللہ سے ڈرو اور علی کی بیعت کرو، امیر المؤمنین جو امیر المؤمنین ہیں، والحسن والحسین والائمۃ، اور حسن کے حق میں بیعت کرو، حسین کے حق میں بیعت کرو، اور باقی اماموں کے حق میں بیعت کرو، کلمۃ طیبۃ باقیۃ، یہ کلمہ ہے طیب جو باقی رہنے والا ہے۔ جی، تو سارے اماموں کی امامت کا اعلان کیا، 12 اماموں کی امامت کا اعلان کیا، وہ امامت جس کو وہ رسالت سے، نبوت سے افضل مانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سب صحابیوں نے بیعت کی، سب صحابہ نے بیعت کی،
1,00,000 صحابہ نے بیعت کی بقول شیعہ کی جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، بہار الانوار اٹھاؤ، حیات القلوب اٹھاؤ، منتہی الامال اٹھاؤ، منتخب التواریخ اٹھاؤ، ناسخ التواریخ اٹھاؤ، کتابیں بھری ہوئی ہیں ان کی اس پوری سٹوری سے، پورے واقعہ سے، کہ ایک ایک صحابی نے بیعت کی اور پھر ان لوگوں نے بیعت توڑ دی. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو حضرت علی کو چھوڑ کر سب صحابہ نے ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنا لیا، اپنا امام بنا لیا، اور حضرت علی کو چھوڑ دیا. تو یہ سارے لوگ بقول شیعہ معاذ اللہ کافر ہو گئے، کیونکہ انہوں نے امامت سے انکار کر دیا. امامت چونکہ نبوت اور رسالت سے اعلیٰ ہے، تو جیسے نبی کا منکر کافر ہے، اس طرح امامت کا منکر بھی کافر ہے. یہی شیعوں کی بنیاد ہے، یہی شیعوں کا عقیدہ ہے، یہی ان کا اصل ہے. اسی لیے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ساتھ پڑھتے ہیں کہ جیسے اللہ کی توحید کا منکر کافر ہے، جیسے رسول پاک کی رسالت کا منکر کافر ہے، اسی طرح حضرت علی کی ولایت کا منکر بھی کافر ہے. اس امامت کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور اس امامت کا وہ جشن مناتے ہیں کہ جشن عید غدیر کیا ہے؟ یہ حضرت علی کی اس امامت کا اعلان ہے کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ کافر بنا دیا، فاروق اعظم کو کافر بنا دیا، عثمان غنی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین سے خارج کر دیا، اور تمام صحابہ کو خارج کر دیا. جس نے بھی حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو مانا وہ سارے کافر ہو گئے. اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس میں کون کون آتا ہے. جی اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت عباس آتے ہیں، ان کے سگے بھائی حضرت عقیل آتے ہیں، تمام بنو ہاشم آتے ہیں، سب نے بیعت کی. اور شیعوں کی کتاب تفسیر عیاشی اٹھا کے دیکھ لو، بہار الانوار اٹھا کے دیکھ لو کہ ارتد الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم الا ثلاث، کہ 3 افراد کے سوا سارے کے سارے صحابی معاذ اللہ مرتد ہو گئے. کون کون؟ 3 کون؟ ابو ذر والمقداد وسلمان، سلمان فارسی، حضرت مقداد ابن اسود اور حضرت ابو ذر غفاری. ان 3 کے سوا کہتے ہیں باقی سب مرتد ہو گئے. تو وہ کیوں مرتد ہو گئے بقول شیعہ؟ اس لیے کہ انہوں نے اس بیعت کو توڑ دیا جو غدیر خم پر ہوئی تھی. تو شیعہ تو عید غدیر منا کر صحابہ کو کافر بنا رہے ہیں، شیعہ تو عید غدیر منا کر خلفائے راشدین کو کافر بنا رہے ہیں. تو میں ان سنیوں سے پوچھتا ہوں جو عید غدیر منانے لگے ہیں کہ تمہیں کیا تکلیف ہوئی ہے شیعوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی؟ تمہیں کیا مسئلہ بنا ہے شیعوں کی نکالی کرنے کا؟ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1450 سال گزر چکے ہیں. مجھے بتاؤ آج تک اہل سنت میں سے کسی نے عید غدیر منائی ہے؟ جی صحابہ نے منائی ہے، تابعین نے منائی ہے، تبع تابعین نے منائی ہے، ائمہ مجتہدین نے منائی ہے. جی اولیاء اللہ میں سے کسی نے منائی ہے، مجدد الفسانی نے منائی ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے منائی ہے. یہ ہمارے اکابر جتنے گزرے ہیں، امام غزالی ہیں، جی ان میں سے کسی نے منائی ہے کہ آج تمہیں سوجی ہے شیعوں کے ساتھ اپنا چہرہ ملانے کی؟ کس قدر افسوس کا مقام ہے. کس کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ کیا لینا چاہتے ہو اس سے؟ کون سی گمراہی کا دروازہ تم کھولنا چاہتے ہو اہل سنت پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فإنہ منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. ایک آدمی اگر 1,00,000 مرتبہ کلمہ پڑھے لیکن وہ عیسائیوں کی طرح گلے میں کراس ڈال لے، اور یا اپنے ماتھے پہ ہندوؤں والا تلک لگا لے، یا سکھوں والا وہ اپنے سر کے اوپر کیس باندھ لے، جی تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو گمراہی کہیں گے.
بلکہ یہ کفر سے مشابہت کہیں گے تو ایک کافرانہ عقیدہ، ایک ارتدادی عقیدہ، اس کے ساتھ آپ اپنی مشابہت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ اپنی شکل ملا رہے ہیں، تو پھر اس پہ افسوس نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ اس لیے میں پھر بھی ان سے برادرانہ انداز میں عرض کرتا ہوں کہ خدا را اہل سنت پہ رحم کرو، اہل سنت پہ اتنے فتنے نہ گراؤ ان کے اوپر، تو اللہ تعالی ہمیں سیدھے راہ پہ قائم رکھے اور ہمیں کسی بھی ضلالت اور گمراہی کے چنگل میں پھنسنے سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔